وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو تمہارے اور گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں ہم داخل کریں گے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں بہت سارے احکام جو ہیں وہ گناہ کے حوالے سے، صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ لب لباب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے جو بچتا ہے اس کے اللہ رب العزت گناہ صغیرہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ جن کو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان سے بچنے کی برکت کیا ظاہر ہوتی ہے کہ انسان سے بتقاضۂ بشریت جو چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، کبائر کبیرہ کی جمع ہے اور جس کا معنی ہے بڑا گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہم دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے اور ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، تو صغیرہ صغیر سے ہے اور کبیرہ کبیر سے ہے۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کتنے ہیں، کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ علماء کرام کی آراء اس بارے میں موجود ہیں۔ احادیث میں گناہ کبیرہ کی گنتی کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ چند باتیں کچھ گوش گزار کروں کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ کسے کہتے ہیں۔ ایک قول تو اس بارے میں یہ ہے کہ ہر گناہ ہی کبیرہ گناہ ہے، ہر گناہ ہی کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ؟ اس لیے کہ اس گناہ میں یعنی جو بھی گناہ ہے اس میں اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی ہے۔ معاذ اللہ، اس موقع پر معاذ اللہ بولیں گے بجائے اس کے کہ سبحان اللہ کہا جائے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہر گناہ ہی کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ کیا بیان کی ہے کہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے گناہ اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی ہے۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جس گناہ پر دنیاوی سزا اور اخروی عذاب مقرر کیا گیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس نافرمانی کے بارے میں کوئی سزا مقرر نہ ہو اس کو صغیرہ شمار کیا گیا ہے۔ یہ بھی علماء نے فرمایا کہ جو گناہ مرتکب یعنی کرنے والے کی دینی لاپرواہی پر دلالت کرے کہ ایک بندہ لاپرواہ ہو کر کوئی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کبیرہ شمار کیا گیا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ کیا ہے، وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ اس کے علاوہ ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ہر حرام بعین ہی یہ جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں یعنی جس پر قطعی جو ہے طور پر جو ہے وہ سزا کا نہیں ارشاد فرمایا گیا لیکن ہے وہ نافرمانی، وعید شدید نہیں جس پر بیان کی گئی، تو اسے صغیرہ شمار کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح علماء کرام نے مختلف جو ہیں وہ آراء اس میں بیان کی ہیں، تفاسیر کے اندر مختلف جو ہیں اس کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں بعض گناہوں کی سزا مقرر کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، حدیث مبارکہ میں بعض گناہوں کی جو ہے وہ سزا بتائی گئی ہے، جس طرح شرک ہے، کفر ہے، اس پر آخرت کی وعید بھی بیان کی گئی ہے کہ آخرت میں عذاب شدید ہوگا، اور اسی طرح زنا ہے، بدکاری ہے، اس پر دنیاوی سزا بھی مقرر ہے،
کہ اگر غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بھی رائج ہوتی جا رہی ہیں، ہماری تو یہ محفلوں میں عام یہ چیز بن گئی ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہوتا تو منگنی پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کو بے پردہ ساتھ بٹھایا جاتا ہے، لڑکے کے ہاتھ سے اس کو انگوٹھی پہنوائی جاتی ہے، اور لڑکی کے بال بھی عیاں ہیں، اس کا گلا، اس کا سینہ، اس کے جسم کے اعضاء بھی ظاہر ہو رہے ہیں غیر محرموں کے آگے بھی، اور جس نے اس کا ابھی شوہر بننا ہے ابھی تو وہ اجنبی ہے، بھلے منگنی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، اس کا کوئی محرم تھوڑی بن گیا ہے وہ۔ اور نکاح کی جو رسم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کہ جناب وہ نکاح سے پہلے ہی بے پردہ کہیں بٹھا دیا جاتا ہے، کہیں بڑی زحمت کی۔ عزیزان محترم، حدیث مبارکہ کے اندر مختلف جو ہے وہ تعداد بیان کی گئی ہے کہ گناہ کبیرہ بعض میں ہے حدیث میں کہ 3 ہیں، بعض میں ہے کہ 7 ہیں، بعض میں 60 کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں 80 کا ذکر ہے۔ یہ عدد بیان کیا گیا ہے، کبیرہ گناہ 7 ہیں یا 3 ہیں یا 60 ہیں یا 80 ہیں، یہ مختلف احادیث کے اندر یہ روایات آئی ہیں۔ تو اگر آپ کبھی کہیں سنیں تو پریشان نہیں ہونا، علم بڑا وسیع ہے، کہیں ایک روایت پڑھ لیں اور پھر دوسری اس کے متعلق سنیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم نے فلاں جگہ فلاں عالم تو اتنے بتا رہے تھے تو انہوں نے اتنے بتا دیے یا اتنا بتا دیے۔ علماء کرام نے جو ہے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق جو ہے اس کی تعداد بیان کی ہے، اور ان پر کتابیں لکھی ہیں اس عنوان کے اوپر کہ جس میں کبیرہ گناہوں کو ان کی گنتی کو جمع کیا ہے۔ تو چنانچہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ کون سی 7 چیزیں؟ فرمایا شرک سے بچو، شرک سے بچو، جادو کرنا اس سے بچو، اور کسی کو قتل کرنا ناحق اس سے بچو، یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ یتیم کا مال کھانے سے بچو، اور سود کھانا، تو لوگوں نے مال اپنے ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں، اسکیموں میں جمع کرائے ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، فلانا اکاؤنٹ، فلانا بچت اکاؤنٹ، فلانا اکاؤنٹ، کیا کریں جی بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں، کیا کریں جی بوڑھا ہے، کوئی کھا جائے گا، کوئی یہ کر جائے گا، کوئی لوٹ لے گا، یہ جواز بنا بنا کر تو سود، فکس سود پر جو ہے لوگوں نے پیسہ مختلف جگہوں پہ جمع کرایا ہوا ہے، اور چپ چپیتے وہاں سے مال لے کر ان کا جو جتنا پیسہ اس پیسے سے آتا ہے جو انہوں نے جمع کرایا ہے، اگر وہ حلال ذریعے سے کمایا ہوا ہے وہ تو حلال ہے، لیکن اس کے اوپر جو فکس اماؤنٹ آتی ہے، جتنی آتی ہے وہ خالصتاً پیور، وہ حرام لعینہ ہے، وہ حرام مال ہے۔ اس حرام مال کا لباس، اس حرام مال کی دوائی، اس حرام مال کی خوراک، اس حرام مال سے جناب جو بھی زیب و زینت، زیبائش، آرائش، آسائش کی جو بھی چیزیں وہ پہننے والی ہوں، وہ کھانے والی ہوں، وہ پینے والی ہوں، وہ لین دین والی ہوں، وہ عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، اس پیسے سے عمرہ، اس پیسے سے حج، اس پیسے سے زکوٰۃ، اس پیسے پہ زکوٰۃ تو بنتی نہیں ہے، حرام مال پہ تو زکوٰۃ نہیں بنتی۔ وہ جو جمع کرایا ہے اگر وہ حلال ہے تو اس پر تو بنے گی، لیکن جو حرام اکٹھا کر کے جمع پھر اتنا ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی، کیونکہ حرام کا تو انسان کبھی بھی مالک بنتا ہی نہیں ہے۔ حرام کا مالک، حرام مال کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جہاں سے لیا ہے، جہاں سے لوٹا ہے، جہاں سے اٹھایا ہے، جس سے چھینا ہے، جس سے غصب کیا ہے، جس کا مال دبایا ہے، تو اس کو ہی واپس لوٹائے، اس کو ہی واپس دینا پڑے گا۔ یہ مرتے دم تک اس کی گردن پہ پھندا رہے گا۔ رشوت کا لیا ہے، سود کا لیا ہے، جوئے میں جیتا ہے، بولی کی کمیٹی میں دیے پیسے کتنے، لیے زیادہ، بڑے بڑے نام رکھ لیے ہیں مسلمانوں نے، لوگوں نے اپنی جناب ضرورتوں کو پورا کرنے کے۔ تو یہ جتنے بھی ذرائع سے ناجائز مال آئے گا اس کا انسان کبھی بھی مالک نہیں بنتا۔ مالک وہی رہے گا اس کا جس سے جبرن لیا ہے، جس سے ظلمن لیا ہے، جس سے غصبن لیا ہے، وہ مالک تو وہ ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، انسان یتیم کا مال بھی انہی مالوں میں سے ایک مال ہے جس کو کھانا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی شدید وعیدیں بیان کی ہیں اس کی کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔
آگ بھرتے ہیں، آگ کھاتے ہیں وہ، اور اس کا اثر اللہ قیامت میں اور قبر میں دکھائے گا کہ وہ آگ جو میں نے قرآن میں ذکر کیا تھا وہ آگ کیسی ہے، تو اللہ رب العالمین وہ قیامت کے دن اس کے منظر دکھائے گا اور اس میں مبتلا کرے گا۔ تو انسان کبھی بھی پرائے مال پر بری نگاہ سے کبھی نہ دیکھے۔ اگر اس کو اس مال کا امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، اس کو مداربت کے لیے مال دیا جائے، بڑے پھڈے فساد پڑ جاتے ہیں، پیسہ دیکھ کر لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے ایمان کو سستے داموں فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کو جناب پہلے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہنر ہوتا ہے، سکل ہے، پیسہ نہیں ہے، پہلے چکنی چپڑی باتیں کر کے سبز باغ دکھا کے کسی سے انویسٹر سے پیسہ ہتھیاتے ہیں۔ جب پیسہ لے لیا، ضروری نہیں ہتھیایا ہو، اچھی نیت سے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا فلو سٹارٹ ہوتا ہے، پروفٹ جو ہے آنا شروع ہوتا ہے، پھر ہضم نہیں ہوتا کہ سارا کام تو میں کرتا ہوں، ساری محنت تو میری ہے، ساری ذمہ داری تو میری ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، میں کیوں اس کو اتنا دوں؟ فوراً خیانت آ جائے گی، شراکت داری جو ہے فوراً وہ تباہ و برباد ہوگی۔ اور اس صورت کے بارے میں وہ محاورہ بنا ہے کہ شراکت داروں کی جو ہنڈیا ہے وہ چوراہے میں پھوٹتی ہے۔ شراکت داری بری نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، باعث برکت ہے۔ دو لوگ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر جب آپس میں شراکت داری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خود شریک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت جو ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب دونوں میں سے کسی ایک کی نیت میں فطور آتا ہے تو رب کائنات ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ جدا ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتے ہیں؟ پھر شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں، پھر غلط فہمیاں، پھر الزامات، تو زیادہ لے گیا، تو کم لے گیا، تو نے لوٹ لیا، تو نے لوٹ لیا، اس طرح سے پھر لڑائی جھگڑے فسادات اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جائز ناجائز پھر وہ انسان کرنے پر جو ہے وہ تل جاتا ہے۔ تو یہ سارا یتیم کا مال ہو یا دیگر ذرائع سے جتنے بھی مال ہیں، جتنے بھی لوگ آپس میں شرع کرتے ہیں، جی شرع کی ہے، شرع کی ہے، لفظ آ گیا شرع، تو بس اس شرع کو جدھر مرضی جس مرضی گن میں ڈال کر اس کو شریعت کا بنا دیں، تو شرع کہنے سے وہ شریعت کا معاملہ نہیں بن جائے گا۔ شریعت کا معاملہ یا شرع والا معاملہ تبھی بنے گا جب کسی مفتی کی، کسی مستند عالم کی اس پر سٹیمپ ہوگی یا اس کی بیک ہوگی، کسی سے صحیح سمجھ کر اگر آپ نے کوئی جو ہے شراکت داری کی ہے، کوئی کاروبار کیا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی کام کیا ہے، تو وہی مال حلال کا ہوگا۔ ورنہ آپس میں جو شرعیں ہیں طے ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے تکا لگے تو صحیح ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچپن سے لے کے جناب کام پر شروع ہو گئے ہیں، کئی معاملات ہر گاہک کے ساتھ، ہر دوسرے تیسرے معاملے کے اندر کیا ہے کہ وہ ان سے جو جھوٹ بولا جائے، جھوٹی قسم کھائی جائے، ناجائز منافع لے لیا جائے، یا ویسے کاروبار کے اندر جو قباحتیں ہیں وہ ہر ایک بندے کے کام کے اندر شامل ہیں، اور وہ زحمت ہی محسوس نہیں کرتا کہ میں اس سے کیسے بچوں، میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر لیا، میں صحیح کما بھی رہا ہوں کہ نہیں، اس کے اندر کوئی مال مشکوک تو نہیں ہے۔ تو لہذا نہیں، کئی لوگ پنچایتیں کراتے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ عدل کیا ہے، عدل کے تقاضے کیا ہیں، تو تم اتنا دے دو، تم اتنا دے دو، تم اتنا دے دو، تم مثالیں دے کے، محاورے دے کے، اور تیرا تو سارا ہی ڈوبا تھا، چل یہ ملتا ہے تو لے لے، جو جی فیصلہ فرما دیا جناب، بھائی اتنا کیوں لے لے، جتنا بنتا ہے اتنا ہی لو، ہاں جو لے لیا ہے وہ جو مل رہا ہے وہ لو، اور باقی جو رہتا ہے یا تو معاف کرو، تو یا پھر اس کا تقاضا لینے، بقیہ مال لینے کے بعد پھر تقاضا اس کا باقی رکھو۔ سٹارٹ میں ہی پورا تقاضا اور کچھ بھی نہ مل رہا ہو، اس سے بہتر تو یہ جو مل رہا ہے وہ تو لو پہلے، اور اس کے بعد جو ہے اگلے کا بھی تقاضا کیا جائے۔ تو اسی طرح وراثت کے معاملات کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے، بندہ اپنے وارثوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دے دینا، اس کو یہ دے دینا۔ بھائی دینا ہے تو زندگی میں دو، اور دیتے ہوئے گواہ بھی بناؤ، کیونکہ یہ معاملات بھی بعد میں پھنس جاتے ہیں، پھر کوئی یقین نہیں کرتا، سچے اچھے بھلے سچے بندے بھی بعد میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ پھر جناب پتہ نہیں یہ جھوٹ ہی سمجھا جا رہا ہے۔ تو جس نے بھی کسی کو کچھ دینا ہے وہ عملاً دے، اس پر گواہ بنائے، اور دنیاوی قانون کے مطابق جو ہے وہ لکھت پڑھت کرے، مروت میں نہ رہے، کیونکہ مروت کے اندر بندہ جو ہے ہمیشہ مارا جاتا ہے اور اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یتیم کا مال ہے، بھائی فوت ہو گیا اس کا مال ہے، یا باپ فوت ہو گیا اپنے بھائیوں کا مال ہے جو وراثت میں بنا، ابھی وہ چھوٹا ہے، وہ کما نہیں سکتا، تو لہذا یہ سارے معاملات فوراً کام بنتا ہے کہ علماء دین سے، مستند علماء دین سے
رجوع کیا جائے اور اس مال کا جو ہے کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کا پوچھ کر تو آگے جو ہے عملی ترکیب اس کی بنائی جائے۔ فوراً ہی سب کچھ کر لینا ضروری نہیں ہوتا، اگر کوئی جو ہے ایسے معاملات ہوں، ایسے حالات ہوں، ایسے عوارض ہوں جس پہ کوئی ڈیلے بھی ہو اور سب رضامند بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کی بھی رخصت دیتی ہے، اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو یتیموں کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، جہاد میں بزدلی سے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا، اور پاک دامن مومنہ عورت کو زنا کی تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عزیزان محترم، اس آفت میں بھی، اس لت میں بھی بہت سے مسلمان پڑے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ شریعت کہتی ہے کہ بدکاری کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو کسی کو، کون کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر تو اتنی واضح مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سرمے دانی میں سرمچو ڈالا جاتا ہے، ایسے کسی نے اگر دیکھا ہو تو پھر وہ کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اور نہیں یہ تو ہے ہی ایسی 2 نمبر، اور یہ بندہ 2 نمبر ہے، اور بھائی یہ تو جاتا ہے ادھر، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو وہ کرتا ہے۔ یہ باتیں عموماً ہر دوسرے بندے کی جو ہے وہ زبان کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ 3 ایسے لوگ جنہوں نے بدکاری ایسے ہی دیکھی ہو، بلکہ چوتھے نے بھی دیکھی ہو لیکن صحیح نہ دیکھی ہو یا وہ کچا پڑ جائے، تو شریعت کہتی ہے چاروں کو 80 کوڑے لگائے جائیں، چاروں کو۔ بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شریعت مانگتی۔ عام معاملات کے اندر 2 گواہ ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ ہوں جنہوں نے ایسے دیکھا ہو، اور 4 میں سے کوئی ایک بھی کچا پڑ گیا، کوئی بھیکا پڑ گیا، تو لہذا چاروں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف لگائی جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ 80 کوڑے پر صبر ہو جائے، بس اکتفا ہو جائے، بلکہ رہتی زندگی تک، جب تک وہ زندہ ہے، کسی بھی معاملے کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ محدود فی القذف ہو گیا، اس پر قذف لگ گئی، اس پر ایسا دھبا لگ گیا ہے، کسی بھی معاملے میں اب وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ شریعت نے اس سے وہ شہادت کا جو منصب ہے، وہ اہلیت ہے، وہ اس سے چھین لی ہے، اس سے سلب کر لی ہے کہ یہ مومنہ عورت پر جو ہے بدکاری کی تہمت لگا رہا ہے۔ اتنی جرت اور جسارت۔ تو ہماری گفتگو دیکھیں ہم جناب وہ کس طرح، چاہے ہم کو پروگرام دیکھیں، چاہے ہم کوئی خبر پڑھیں، کیا پتہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کیا پتہ ہم نے کون سی اس کے شرائط جو ہیں اور تقاضے پورے کیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو، ہم کون سا کوئی عینی شاہد ہیں، ہم نے نہ دیکھا نہ سنا بھی ان لوگوں سے جن کی اپنی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، یا ان کے اپنے سچ جھوٹ کا کوئی معیار ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے سنا کر ہم بھی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اور ہم جناب مومن مردوں یا مومنہ عورتوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائیں، تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ جب تک توبہ نہ کی جائے یا جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے، کیونکہ اس کا بھی حق مارا، اس کا حق تلف کیا کہ ہماری زبان سے وہ محفوظ نہ رہ سکا، ہم نے الزام لگا دیا، پھر اللہ کا حق بھی جو ہے ہم نے مارا۔ اب اللہ والا حق تو وہ تو توبہ کے ذریعے سے معاف ہوگا، لیکن بندے والا حق جو ہے، حق العبد، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب کائنات بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، مومنہ عورتوں پر جناب بدکاری کی تہمت لگانے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض روایات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اور جھوٹی قسم کھانا، اور یہ بھی لوگوں کا وتیرہ بن گیا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں عدالتوں کے اندر، جھوٹے گواہ پیش ہو جاتے ہیں، ہم گواہی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ہم جناب اس پر پیسے کا لین دین ہوتا ہے اور گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث شریف کے اندر 60 کا بھی عدد ہے، 70 کا بھی عدد ہے، 80 کا بھی عدد ہے، 700۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں 700 کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ حدیثوں میں مختلف گنتیاں آئی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کنسرن اس سے ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی نافرمانی نہ کریں، کسی گناہ کو ہلکا نہ جانیں۔ گناہ تو گناہ ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی بسا اوقات ایک پورے نشیمن کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے۔ چھوٹی سی چنگاری، ہم کہیں گے بڑی آگ تو نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے۔ ذرا سگریٹ لگا کے بندہ پیٹرول کے پاس، اسپیشلی وہاں احتیاط کرنی چاہیے، اور گاڑیاں اپنے انجن بھی بند رکھنے چاہیے کہ ہوا کے اندر بھی پیٹرول جو ہے وہ اس کے ذرات ہوتے ہیں، اور عموماً کس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں آگ لگ جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو چھوٹی سی چنگاری وہ ہوتی ہے،
اس کو ذرا سی وہ چنگاری چاہیے، اس مٹیریل کو جو آگ پکڑتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد کیا منظر نظر آتے ہیں کہ بندے بھی جھلس جاتے ہیں، جائیداد مال سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کوئی بیوہ ہو جاتی ہے عورت، کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بھر کی پونیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس طرح آگ کی چنگاری جو ہے سب کچھ ہلاک کر دیتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا شمار ہو اور اللہ اس سے ناراض ہو، تو اللہ رب العالمین جس بندے کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرما دے تو پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہر قسم کے گناہ سے بچنا یہ مومن کی کوشش ہونی چاہیے، سعی میں شامل ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، بدنگاہی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، اور جناب یہ وقت ضائع کرنا، حلال مال کو حرام ذرائع پہ خرچ کرنا، یہ سب گناہوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔